اعلیٰ حضرت محدث صورتی، محدث صورتی اعلیٰ حضرت کو یہ خود بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے امام بخاری نہیں دیکھا اس دور میں محدث صورتی کو دیکھا تو گویا بخاری کو دیکھ لیا، اتنے بڑے محدث تھے، اعلیٰ حضرت کے دوست تھے۔ اعلیٰ حضرت کو ملنے آئے، فتویٰ نویسی ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ سوال پڑے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، ظاہری علوم کا ہو، باطنی علوم کا ہو، اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے ہیں، 7 حوالے دیتے ہیں، عربی کتابوں کے نام لیتے ہیں، فلانی کتاب میں فلاں باب میں، فلانی کتاب میں فلاں باب میں، فلانی کتاب میں یہ حدیث، فلانی کتاب میں یہ مسئلہ، اور ان کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں اعلیٰ حضرت زبانی بولتی ہیں۔ مطلب فتح القدیر میں یوں فرمایا، پورا صفحہ پڑھ کے سنا دیا، ہدایہ میں یوں لکھا، پورا صفحہ پڑھ کے سنا دیا، شامی میں یوں بیان کیا، الاشباح والنظائر میں یوں بیان کیا، بحر الرائق میں یوں بیان کیا، امام اعظم نے یہ فرمایا، اصل عبارتیں پورا صفحہ کیا کئی صفحے پڑھ کے سنا جاتے ہیں۔ محدث صورتی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اتنی کتابوں سے آپ حوالے دیتے ہیں، حوالہ دے دینے بڑی بات ہے، تو آپ تو پورے صفحے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نشست برخاست ہوئی، ہم اٹھ کے کتب خانے میں آئے تو میں نے ان علماء سے کہا یہ فتوے دو نا ذرا مجھے۔ فتوے پکڑے، جن کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے دیے تھے وہ کتابیں کھول کے سامنے رکھیں، ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں نکلا۔ آج کے بھی بڑے بڑے ماہر مفتی ہیں، کتابیں کھول کے عبارتیں لکھتے ہیں، شامی میں یہ ہے، در مختار میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور مشاق مفتی کو عبارتیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت صرف 2-4 عبارتیں سطریں نہیں بولا کرتے تھے، ایک ہی نشست میں 20 کتابوں کے 20 صفحے آپ زبانی پڑھ کے سنا دیا کرتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ہمیں لگتا کہ پورا علوم شرعیہ کا خزانہ امام احمد رضا کے دماغ میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہی محدث صورتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان کے علاقے میں گئے، فرمایا مولانا آپ کے پاس العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، 2 بڑی جلدوں میں، اتنے دن عربی زبان میں فقہ کی کتاب، فقہ۔ اعلیٰ حضرت فرمایا ہر سال دنیا بھر سے میں کتابیں منگاتا ہوں لیکن اتفاق سے ابھی تک یہ کتاب نہیں آئی میرے پاس، آپ کے پاس ہے؟ عرض کی جی۔ فرمایا رات میں یہیں ہوں تو آپ یہ دونوں جلدیں بھیج دیں، میں ذرا مطالعہ کر لوں۔ محدث خود مفتی تھے، محدث صورتی۔ عرض کی حضور میں نے بھی فتوے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کتاب سے میں بڑی مدد لیتا ہوں، تو آپ لے جائیں، جب مطالعہ فرما لیں تو بھجوا دیجئے گا۔ مطلب رات کو جلسہ تھا، اعلیٰ حضرت نے تقریر کرنی تھی، پھر صبح فجر کے وقت واپس بریلی شریف جانا تھا، تو رات میں تو کتاب بھی پڑھی جا سکتی تھی، پھر 2 بڑی کتابیں تھیں وہ۔ فرمایا ہاں اچھا ٹھیک ہے، کتابیں آ گئیں، رات کو جلسہ ہوا، علماء سے ملاقات ہوئی، عوام سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے جہاں ٹھہرنا تھا وہاں تشریف لائے، رات وہاں بتائی، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، سامان بس پکڑا، خدام نے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ آپ نے ایک صاحب کو کہا یہ کتابیں محدث صاحب کو دے آؤ۔ محدث کے جو بیٹے ہیں محدث صورتی کے، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، شاید انہی کو کہا آپ ابا جی کو یہ کتابیں پہنچا دیں۔ اب وہ خادم کتابیں لے کر گیا، محدث صورتی وسیع احمد، یہ مدنی الاصل ہے، ان کے دادا پردادا مدینہ پاک سے تبلیغ دین کے لیے ہندوستان آئے تھے، یہ مدنی ہیں، محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں۔ کہا یہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں واپس بھیجی، وہ تو تڑپ اٹھے، وہ تو گھبرائے، جلدی سے دستار باندھی، کتابیں پکڑیں، ٹانگا پکڑا، اسٹیشن پہنچے کہ ابھی گاڑی چلنے میں ٹائم ہے۔ آئے اعلیٰ حضرت کو کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ نے غصہ فرما لیا، کتابیں واپس کر دیں۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کتابوں سے میں فتوے لکھتا ہوں، تو جب آپ پڑھ لیں 10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب پڑھ لیں تو بھیج دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت مسکرف میں، ارے محدث صاحب کیا بات کرتے ہیں، اب میں تو کوئی خفا نہیں ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا میں خفا ہوں؟ جو رات میں بھی بات کی تھی، آپ نے صبح کتابیں واپس بھیج دی؟ فرمایا ہاں نا، واپس کر دی کیونکہ میں نے پڑھ لی ہے۔ حضور رات کو جلسہ تھا، تقریریں ہوئیں، علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، سوال و جواب کی نشست جمی، پھر آپ نے تہجد بھی ادا کرنا تھی، کچھ آرام بھی کرنا تھا، پھر فجر کے وقت آپ نے کتابیں واپس بھیج دی۔ حضور پڑھی کس وقت؟ فرمایا بیچ میں تھوڑا سا وقت مل گیا تھا، میں نے دونوں کتابیں پوری پڑھ لی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ العقود الدریہ، اس کا مطلب ہے چونے ہوئے موتی، فقہ کی، فتوے کی کتاب۔ یہ کوئی بزرگان دین کی کرامتوں کی کتاب نہیں تھی کہ کرامتوں میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اچھا بھی پڑھا ہے بھی پڑھا، فقہ کے دقیق پیچیدہ مسائل۔ حضرت رات وہ تھوڑے سے وقت میں آپ نے اتنے دونوں بڑی کتابیں پڑھ لیں؟ فرمایا مولانا نہ صرف پڑھی ہیں بلکہ ان کی فہرست نہیں تھی، میں نے ان کی تبویب بھی کر دی ہے، باب بندی بھی کر دی ہے، کتاب کے آخر میں میں نے پوری فہرست لکھ دی ہے، کس کس صفحے پہ کون کون سے باب کے مسئلے لکھے۔ میری بچی نے ایم فل کیا ہے فتاوی رضویہ کے موضوع پر، تو وہ 2-3 مہینے کتابوں میں بیچاری وہ ڈوبی رہی، کبھی مجھ سے میری کتابیں لے جاتی، کبھی وہ خریدتی، وہ اتنی کتابیں پڑھ کے 2-3 مہینوں میں وہ اتنا سا مقالہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے رات کے تھوڑے سے وقت میں دونوں فقہ کی کتابیں پڑھ کے ان کا پورا نچوڑ فہرست آگے لگا دی۔ ریسرچ اسکالر جو کام مہینوں میں نہیں کر سکتے، میرا رضا لمحوں میں وہ کام کر جایا، اور بغیر کتابوں کی مدد کے، یہ بھی ہے، بغیر لائبریریوں کی۔ محدث صاحب بڑے حیران ہوئے، حضور فہرست بھی مرتب کر دی، ابواب بھی آپ نے ڈیفائن کر دیے۔ جی آپ محدث صاحب نے کہا حضور یہ مختصر سے وقت میں یہ پڑھ لینا بھی بڑا کمال ہے، پھر فہرست مرتب کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے، تو سرکار کیا یہ کفایت کر جائے گا آپ کو؟ آپ نے بھی فتوے لکھنے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ عدد بتایا 6 مہینے یا پتہ نہیں کتنے مہینے، مجھے یاد نہیں، فرمایا اتنے مہینے تو الحمدللہ اس کتاب کے کسی بھی صفحے کی کوئی بھی سطر مجھ سے پوچھی جائے میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں، نہیں سمجھ آئی غلطی، غالباً 6 مہینے۔ فرمایا 6 مہینے تک مجھ سے اس کتاب کے کسی بھی صفحے سے کہیں سے بھی سن لو، میں زبانی سنا سکتا ہوں، اور اس کے مضامین وہ تو الحمدللہ ساری عمر کے لیے دماغ میں محفوظ ہو گئے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی، سمجھ آئی آپ؟ بولی نا سبحان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کے پاس محدث اعظم ہند کچھوچوی سید محمد ہاشمی غوث پاک کی اولاد پاک میں سے، فتویٰ نویسی کا علم آپ نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا، پورا علم پڑھ کر آئے تھے، علامہ فہامہ بن کر آئے تھے۔ فتویٰ نویسی کا علم یعنی جسے مفتی کورس کہتے ہیں عام زبان میں، اعلیٰ حضرت کے پاس کیا۔ فرماتے ایک جائیداد کا استفتاء آیا، سوال آیا، اصل بندہ جو مرا تھا بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا تھا، اس کے وارث بہت زیادہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، کوئی 200-300 حصے بننے تھے، اتنی بڑی جائیداد تھی، تو اب ان کی تقسیم کرنی تھی، ان کے حصے کرنے تھے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، بڑا مشکل پیچیدہ سوال تھا۔ فرماتے میں نے کئی گھنٹے لگا کر وہ سوال نامہ تیار کیا، اور فل اسکیپ کے بڑے سائز کے کئی صفحوں پہ وہ تیار کر کے سوال میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا۔ امام احمد رضا عرض کی حضور ایک بڑا پیچیدہ دقیق مشکل استفتاء ہے، فتویٰ لینا ہے، تو آپ ذرا اہتمام فرمائیں، کوئی نشست رکھیں خاص۔ فرمایا بیان کریں سید صاحب، حضور وہ بڑا پیچیدہ ہے۔
فرمایا ایسا بھی کیا؟ آپ کچھ بولیں تو صحیح. حضور مجھے کئی دن لگ گئے اس کو ترتیب دینے میں. میرے شاہ جی بسم اللہ کیجیے پڑھیے. وہ فائل کھولی, وہ سوال پڑھنا شروع کیا. سوال ہی اتنا لمبا تھا کہ کوئی 10 منٹ سوال پڑھنے میں لگ گئے. اور اعلیٰ حضرت دستار باندھی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پہ کچھ گن رہے ہیں. پوروں پہ. جب یہ وراثت کا استفتاء تیار کیا جاتا ہے نا, فرضی نام رکھے جاتے ہیں. زید اتنی جائیداد چھوڑ کے مرا, اس کی زوجہ فرضی نام رکھا جاتا ہے, وہ تھی. اس کی بیٹیاں فرضی نام رکھی جاتی ہیں, اتنی تھیں. اس کے بیٹے فرضی نام. پھر اس طرح جتنے بھی اور ورثاء آگے ہوں. محدث سے کچھ بھی کہتے ہیں, میں پڑھ بھی رہا ہوں اور کان اکھیوں سے اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے سر مبارک جھکائے ہوا ہے اور انگلیوں پہ کچھ گنتے جا رہے ہیں. فرماتے میں سوال پڑھ کے فارغ ہوا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب قلم پکڑی, جواب لکھی. حضور فرمایا لکھیے. فرمایا اصل وارث یہ تھا, اتنی جائیداد چھوڑی, آگے اتنے وارث, یہ تقسیم ہوا, یہ تقسیم ہوا, یہ تقسیم ہوا, اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا, اس کو اتنا ملے گا, اس کو سارا جواب لکھ کے دے دیا. نہ کیلکولیٹر, نہ موبائل پہ جمع تفریق کے سوال, نہ کاپی پہ ضرب تقسیم کے سوال. تقسیم کرنا پڑتا ہے نا, ضربیں دینا پڑتی ہیں, جمع تفریق, سب کچھ ذہن مبارک میں کر کے فی البدی سارے ورثاء کا نام بتا کے ان کے حصے بھی بتا دیے. محدث اعظم ہند کچھوچوی نے وہ جواب لکھا, ایک طرف رکھا, اعلیٰ حضرت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی حضور کتابی علم تو بڑا پڑھ لیا, یہ والا علم دے دیجیے. کہا حضور سید ہوں, گھر کا پیر ہوں, گھر سے بہت کچھ پڑھ کے آئے ہوں, یہ علم چاہیے, یہ والا علم چاہیے. اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہا ارے سید صاحب, فقیر احمد رضا کا کیا کمال, یہ تو آپ کے دادا جان غوث اعظم کی عطا ہے. یا میں نے کتاب میں پڑھا, ہمارے پاکستان کے ایک علاقے کا ایک مفتی صاحب تھے, دوسرے مسلک کے تھے, دیوبند مسلک کے, پھر وہ سنی ہو گئے. اچھے خاصے مفتی تھے, کیسے وہ سنی ہوئے؟ کہتے ہیں کہ غالباً وراثت کی مسائل تھے, غالباً بہت دقیق پیچیدہ فقہی مسئلہ تھا ان کا, تو اپنے مولویوں سے بھی مشاورت کرتے رہے, مطالعے کرتے رہے, لیکن مسئلہ حل نہیں. پھر انہوں نے وہ سوال نامہ لکھا اور اپنا نام شو کیے بغیر کہ پتہ نہ چلے کہ وہ دیوبندی مولوی ہیں, ایسے فرضی نام سے نا سوال لکھ کر بھیج دیا. اعلیٰ حضرت کا یہ دستور تھا, کسی غیر سنی کو آپ نے کبھی سلام نہیں کیا. کسی غیر سنی کو اعلیٰ حضرت نے سلام, آج تے جفیاں تے پپیاں ہوں بھی ہے نا, اعلیٰ حضرت نے کبھی سلام نہیں کیا تھا. اعلیٰ حضرت کے پوتا مرید محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد, آپ حج پہ چلے, ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے, وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی سے, اس وقت بحری سفر ہوتے تھے, سمندری. ایک دوسرے مسلک کا بڑا ملا آ گیا, السلام علیکم محدث اعظم, حضور میں سلام کرنے آئے ہوں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں. فرمایا آپ نے اپنے کفریہ عقیدوں سے توبہ کر لی؟ حضور کی شان میں جو گستاخیاں آپ کے بڑوں نے کی ہیں, کیا آپ ان سے برات ظاہر کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, آپ رجوع کرتے ہیں؟ کہا حضرت مناظرہ تو نہیں کرنا. فرمایا مناظرہ میں بھی نہیں کر رہا, اگر آپ نے توبہ کر لی تو میں سلام کر لیتا ہوں, اگر نہیں کی میں سلام نہیں کروں گا کہ میں حضور کو سلام عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ ہے حج کی روح. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے. فرمایا چلے ساں کعبے احرام بند کے, جیڑا بھی پوچھتا سی کدھر جا رہے ہو, کہنے ساں حضور کو سلام عرض کر. یہ حج کی روح ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا میں آپ لوگوں سے سلام کر لوں پھر حضور کو جا کے سلام عرض کروں تو حضور مجھے اگر یہ فرمائیں کہ سردار احمد مجھے بھی سلام کرتا ہے میرے گستاخوں کو بھی سلام کرتا ہے. یار خاندان میں لڑائی ہو جائے ماں ماسی نہ لڑ پوے تے پتر جا کے ماسی دے گھر چولاں دی پلیٹ کھائے تے ماں 4 دن راضی نہیں ہوتی کہ انہیں ہی کمینہ ہے. ماسی تیری منو گانا کٹ کے گئی تو ماسی کو چول کھان ٹر گیا. ہوتا ہے نا گھروں میں شریکہ برادری کتنی یہ بری باتیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں میں ان کی تائید نہیں کر رہا لیکن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ماں جس کو پسند نہیں کرتی بچہ اس کے پاس جائے ماں ناراض باپ جس سے ناراض ہے بچہ اس کے پاس جائے باپ ناراض. تو جنہوں نے حضور کا دل دکھایا ہے تو تیرا میرا سینہ ان کے سینوں سے لگے تو حضور ہم سے راضی ہوں گے معاذ اللہ. توبہ توبہ توبہ. بڑا نازک مسئلہ ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مسلک کے اعلیٰ حضرت آپ کو پورا چاہیے تو پھر عمل بھی ادھورا نہیں پورا ہی ہونا چاہیے. ریاستی امور سیاسی امور اب ہر بندہ تو سلطان ایوبی نہ سمجھے اپنے آپ کو. ہر بندہ تو اپنے آپ کو سلطان ٹیپو نہ سمجھے. سیاست کرنی ہے ریاست کے امور چلانے ہیں تو شریعت نے ان کی بھی تو حدود بیان کی ہیں. محبت تو نہیں ہونی چاہیے نا حضور کے گستاخوں سے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہرحال ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے ہم تو اعلیٰ حضرت کا تسلب دینی بیان کر رہے ہیں. ایک غیر مذہب آ گیا اچانک اعلیٰ حضرت کی محفل میں. اعلیٰ حضرت کے خادم نے کہا حضور وہ فلانا آیا ہے. فرمایا کیوں؟ اتنی دیر میں وہ آ گیا محفل میں. اس نے کہا السلام علیکم. اعلیٰ حضرت کیوں بیٹھ گئے بیٹھا رہا چلا گیا. پھر اعلیٰ حضرت ان صاحب نے کہا کیا تھا اس نے سلام ہی کیا تھا جواب دے دیا ہوتا. فرمایا مجھے میرے بڑوں نے یہی تہذیب سکھائی ہے جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے میں حج پہ چلا بحری جہاز میں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں مناسک حج سکھا دیں حج کے مسئلے سکھا دیں حج عمرے کے طریقے بتا دیں حضور کی بارگاہ میں کیسے سلام عرض کرنا ہے بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے حجر اسود اور دیگر امور وہ کیسے ادا کرنے بتا دیں. فرماتے ہیں بحری جہاز میں روزانہ میں حج کے مسائل بتاتا مناسک حج پہ درس دیتا فقہی مسائل بتاتا پورا جہاز آ کے بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا ایک مرید ہے گنگوہی کا وہ بھی بیٹھتا ہے بیچ میں. گنگوہی وہ بھی بیٹھتا بیچ میں اس کا مرید. فرماتے جب مجھے پتہ چلا تو اس دن میں نے سارا درس عقائد پڑھ دیا. بات سمجھ آئی؟ ہمارے تو مقرر صاحبان چودھری کو دے کے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت میں اس دن میں نے عقائد بیان کیے یعنی حضور کا علم غیب بیان کیا حضور کا نور بیان کیا حضور کا صاحب اختیار ہونا بیان کیا حضور کی زندگی شریف حیات پاک بیان کی. فرمایا کھل کے میں نے عقائد بیان کیے. اگلے دن وہ درس میں ہی نہیں آیا. میں نے کہا شکر. بات سمجھ آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت کو سننا ہے پھر یہ کچھ تو سننا پڑے گا. سید نعیم الدین مراد آبادی تحریک پاکستان 14 اگست کل گزری ہے. تحریک پاکستان کے بڑے قائد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جن کو پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر اسلام سفیر پاکستان کا لقب دیا تھا. مڈل ایسٹ میں انہوں نے تحریک پاکستان کے خد و خال کو آشکار کیا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی عید آئی 3 دن کے بعد تو عید تھی پاکستان بننے کے وہ عید کس کے پیچھے پڑی؟ نورانی میاں کے ابا جان شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے پیچھے اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. یہ اپنی تاریخ بھی یاد رکھو. سید نعیم الدین صدر الفاظ المفسر کنز الایمان آپ کا حاشیہ نا
اعلیٰ حضرت کو ایک دن کہا حضور آپ بہت سخت تقریریں کرتی ہیں، آپ کے فتووں میں بڑی سختی ہے، بڑی کاٹ ہے، اور آپ کے جملے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں آپ سے دور ہو جائیں، آپ کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ کا سخت لب و لہجہ دیکھ کر لوگ دور نہ ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب، شاہ جی دل تو چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کی گردنیں ہوں، اب اس میں تو اختیار نہیں، اللہ نے مجھے قلم دیا ہے، میں قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا ہوں۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آبا سے کہہ دو خیر منائیں نشر۔ ہمیں کافر کرتی ہیں، ہمیں تو کفر نہ کرو، شر نہ کرو، تم حضور کی پوری امت کو بیک جنبش قلم مشرک کہہ دیتے ہو، ذلیلو، حضور کا نام لے لیا معاذ شرک ہو گیا، حضور کا میلاد منا لیا معاذ شرک ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے، بابیا سن لے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تم شر نہ کرو، اور اب تو جشن میلاد 1500 سالہ آ رہا ہے۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ختم نبوت کے ہی بیان میں ایک اور حدیث بیان کی۔ ختم نبوت کے بیان میں امام احمد رضا نے حدیث بیان کی، حضرت سلمان فارسی کی روایت۔ سبحان اللہ، یا سلمان فارسی عربی نہیں ہے، فارسی ہیں، نہ کرشی نہ ہاشمی نہ عربی۔ حضور نے فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے۔ سلمان فارسی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، ہابطا جبریل، ہابطا جبریل، جبریل نازل ہوئے، حضور کو عرض کیا ان ربک یقول، سونیا تواڑا رب ارشاد فرما دے قد ختمت بک الانبیاء، سونیا توانو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، ختم نبوت کا تاج پوا کے بھیجیا۔ اسی حدیث میں 4-5 جملے ہیں، اسی حدیث میں فرمایا اللہ کریم نے جبریل کو کہا جا میرے محبوب کو سنا دے میں یہ کہہ رہا ہوں، جبریل نے آ کر کہا سونیا شان تیری، کلام تواڈے رب دا، رب تواڈی شان بیان فرما رہا ہے۔ رب نے فرمایا لولاکا ما خلقت السماوات والارض وما بینہما، سونیا جے تو نہ ہوندا اے چند کس طرح چمکدا، سونیا جے تو نہ ہوندا سورج کنے تکنا سی، سونیا جے تو نہ ہوندا اے زمین دی ہریالی کتھوں آنی سی، اے بلبل، اے باغ، اے باغیچے، اے نہراں، اے دریا، اے کھیت، اے کھلیان، اے جنت، اے بہار، سارا صدقہ سونیا محمدہ تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے، صلی اللہ۔ اچھا مولوی بکتا یہ ضعیف حدیث ہے، او کوئی ضعیف نہیں، ہمارے محدثین نے اسناد بیان کی ہے۔ ذلیلہ جیڑی گل حضور دی شان چاہ جائے تو وہ مننا ہی نہیں۔ ابو جہل نے صدیق اکبر کو کہا تھا تیرا یار کہندا ہے میں راتوں رات اتھے گیا، حالی بھی مننے گا؟ فرمایا میں مننا گا میرا یار، کیا ابو جہل آخدا پیاسی، صدیق اکبر کہہ سکتے تھے یار تو ہیں کافر، میں نو پہلے تحقیق کر لیں دے، جدو حضور دی گل آ جائے تحقیقاں ہوندیاں نہیں۔ اس لیے بابا خادم رضوی کہا کرتا تھا، مجھے کہا وصال سے چند دن پہلے میں حاضر ہوا ختم بوسی کے لیے، مجھے کہا پیرو
سیدہ کونین کی شان بیان کر رہے تھے آپ. فرمایا پیرو اے بارگاہ تحقیقاں پیش کرن والیاں نہیں. اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات کیا فرمایا پیرو اے بارگاہ سر جھکان والیاں. حضور دی گل آ جائے بس سر جھکیا. بے شک انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اور اسی حدیث میں اوپر جملہ رب نے فرمایا وما خلقت خلقا، سونیا میں کوئی ایسا انسان جن بشر پاویں وہ نبی ہوئے پاویں وہ رسول ہوئے بنایا ہی نہیں. وما خلقت خلقا اکرم علی منک، جیڑا شان تیرے تو ود ہو. یار سمجھ آئی؟ رب نے حضور کو کہا سونیا تیرے تو وڈا نے کوئی بنایا نہیں، تیرے تو ود سونا کوئی بنایا ہی نہیں. حسن اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ حضور کا سوال ہی ہے. حضور سے بڑھ کے کون حسین ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حسن میاں پکار اٹھے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کے بھائی پکار اٹھے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. طرحدار کا مطلب سونا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار کا ایک اور بڑا لطیف و نفیس مطلب ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس میں مزہ لے سکتا ہوں. چلو ہلکا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک میں نا طرح مشاعرہ ہوتا ہے. طرح مشاعرہ، کوئی مصرع اعلیٰ حضرت کی نعت کا دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ طرح مصرع ہے. یہ کیا ہے؟ طرح مصرع ہے. یعنی اس مصرے پر آپ نے ایک کلام کہہ کے لانا ہے. وہ 70 شعراء بھی آئیں گے اس ایک مصرے پر کلام کہہ کر لائیں گے. بحر بھی وہی ہوگی، لہر بھی وہی ہوگی، ردیف بھی وہی، قافیہ بھی وہی. وہ ایک مصرع 70 شعراء کی غزلوں کی بنیاد بن گیا. 70 شعراء کے حسن تخلیق کی بنیاد بن گیا. اب مطلب سمجھو، ایسا تجھے خالق نے طرح، سونیا تیرا جلوہ رب نے سامنے رکھ کے تے حسن نو حسن بخشیا. یعنی حسن کی بھی روح میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جمال کا بھی کمال میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. یعنی سونیا رب نے تانوں ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا ایڈا سونا. ہن کوئی گل لگے یاد نہیں سی آ رہی کی کہاں میں کی کہاں، کڈا سونا بنایا. لوگ کیا بس گلاں یار ہوتے، انہیں ایسی تقریر کیتی یار میں کی دساں میں کی دساں. اور دی کوٹھی انی شان یار میں کی دساں. حسن میاں بھی بلا مبالغہ یہی کہہ رہے ہیں حضور تسی ایڈے سونے، حضور نے کی دساں تسی ایڈے سونے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار، حضور میں کی کما. حضور سرکار منو سمجھ نہیں آندی. حضور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت نعرہ رسالت. عشق و محبت عشق و محبت. حسن میں جناب یوسف ایک آفاقی شان رکھتے ہیں. حسن کا ذکر ہو یوسف کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حسن میاں کہتے ہیں وہ جو حسن کا شہنشاہ ہے نا، سونیا وہ بھی تیرے کے ہاتھ بن کے. بہار شریعت اور فقہ کی کتابیں پڑھو. امام کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی امام سونا ہوئے. جماعت پوری میں امام سونا، اور امام سونا ہوتا ہے ہوں تسی تھرمامیٹر لے کے نہ کھلو جنا مت میں جاواں تے فون ہے مولی تو کی سیٹ جانو وقت پا گیا. تیرے میرے امام کو اگر سونا ہونا چاہیے تو معراج کی رات آدم سے لے کر ابراہیم تک
ابراہیم سے لے کر یوسف موسیٰ عیسیٰ تک ایک تو ایک ود کے سونا کھڑا ہے، پھر اور امام کیسا ہونا چاہیے، پھر کیسا امام تھا؟ یوسف کا پردادا، موسیٰ عیسیٰ کا پردادا، خود حضور کا پردادا ابراہیم آگے بڑھا، حضور کو دستے کرم سے تھام کر کہا سونے مصلی تیری امانت۔ امام احمد رضا پکار اٹھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر۔ ابراہیم خلت کے بادشاہ ہیں، آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں۔ موسیٰ کلام کے شہنشاہ ہیں، آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے۔ عیسیٰ جان بخشی، کوڑیوں کو ہاتھ لگا دیں کوڑ ختم، مردے کو ٹھوکر مار دیں مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ۔ یوسف حسن کی سلطنت کا بادشاہ، آج وہ اپنے بادشاہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا۔ یہ ہے فکر رضا۔ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ عشق سیکھنا تھے احمد رضا کو، علم پڑھنا تھے احمد رضا کو، فضل لینا تھا احمد رضا کو، عقیدہ لینا تھے احمد رضا کو، عقیدت لینی تھا احمد رضا کو، انشاءاللہ جنت لینی تھا احمد رضا کو۔ جتنی بڑی شہنشاہی ہوگی اس کے نظم و نسق کے لیے اتنے ہی زیادہ عمال ہوں گے نا۔ ملک میں جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنے زیادہ گورنر ہوں گے، ملک میں فلاح و ترقی بہبود کے جتنے زیادہ پروجیکٹ ہوں گے اتنے وزیر ہوں گے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہاں پروجیکٹ ہوتا کوئی نہیں، وزیر ہی وزیر ہوتی۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، تو حضور کی اس شہنشاہی کے لیے حضور کے خدام بھی تو ہیں نا۔ رب نے کو ابھی حدیث نے میں نے شروع میں پڑھی، رب نے کنجیاں حضور کو دیں جنت دوزخ کی، حضور نے کہا ابو بکر کو دے دو، عمر کو دے دو۔ تے حضرت ابو بکر حضرت عمر کھڑے ہوں گے جنت پلاٹ لاٹ کر رہے ہوں گے، ابو بکر سرکار تو عمر سرکار نو حضور نو تکن تو ویل ہوئے گی تو کسی نو کچھ انہوں نے سب چابیاں پھڑ کے دے دینی ہے غوث پاک نو، لو شہزادے تو سی آپ پہ ونڈو، غوث پاک نے دے دینی اعلیٰ حضرت۔ باقی بھی جتنے اولیاء ہیں وہ بھی سب اسی میں آتے ہیں نا، سارے اولیاء ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنی پیاری عقیدت کی یہ ریت ہمیں سکھائی کہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کہ میں غوث پاک کے قدموں کی مٹی ہوں، خاک پائے غوث اعظم میں غوث پاک کے قدموں کی مٹی ہوں، زیر سایہ ہر ولی، اور ہر ولی میرے سر کا تاج۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اللہ کریم نے آپ کو علم اور فضل کا شہنشاہ بنایا، ہر علم آپ پر ناز کرتا ہے۔ علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب قبلہ غزالی زماں، آپ فرمایا کرتے کہ میں کنز الایمان جب پڑھتا ہوں، فتاوی رضویہ پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں گمان گزرتا ہے کہ امام احمد رضا بڑی شان و شوکت سے اپنی مسند پر بیٹھے ہیں اور دنیا جہان کے علوم و فنون ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ احمد رضا کی نظر کب ہم پہ پڑتی ہے۔ اور کاظمی شاہ صاحب کا یہ بھی ملفوظ گرامی ہے، فرمایا کرتے میں تو کہتا ہوں علماء کو بنیادی علوم پڑھا کے پورے کا پورا فتاوی رضویہ پڑھاؤ، کہ جو فتاوی رضویہ پڑھتا ہے نا پھر وہ بہکتا نہیں، وہ تفضیلیت کی دلدل میں پھنستا نہیں،
وہ بد مذہبیت کے اندھیروں میں بھٹکتا فتاوی رضویہ پڑھنے والے محدث اعظم بن گئے، تاج الشریعہ بن گئے، غزالی زماں بن گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے۔